سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت دہشت گرد گروپوں کی تربیت، مالی اور مادی معاونت کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں کو ڈاکٹروں کے لیے ذاتی حفاظتی سامان کی نئی کھیپ فراہم کی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 3,900 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس دوران وائرس سے 60 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ہوا بازی کے وزیر نے آج قومی اسمبلی میں کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کے حادثے کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ انسانی غلطی کے باعث پیش آیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے شہروں میں پر حوثی ملیشیا کے میزائل حملے فوری طور پر بند کرانے پر زور دیا ہے۔ اور برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کے بارے میں کل جماعتی پارلیمانی گروپ نے برطانوی وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلائیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت نے بے گناہ لوگوں کو مارنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کو تربیت، مالی اور مادی امداد کی فراہمی کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دی ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارے ہمسایہ ملک میں طویل تنازع کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست کے تحت گزشتہ برس 4 بھارتی شہریوں کو نامزد کیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار سمیت دہشت گرد گروپوں کی مالی، تکنیکی اور مادی امداد کی فراہمی کے ذریعے دہشت گردوں کو منظم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ ویداموت ڈوگرا کو دہشت گرد کے طور پر نامزد کرنے کی پاکستان کی تجویز پر احتجاج کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو امید ہے کہ 3 بھارتی اجے مستری، گوبندا پترناک اور انگرا ادیجا کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست پر پابندیوں سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کی جانب سے بامقصد اور شفاف انداز میں غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں بھارتی شہری استثناء کے ساتھ بھارت میں مقیم ہیں، جس سے پاکستان کے اس موقف کی توثیق ہوئی ہے کہ بھارت دہشت گردی کو پروان چڑھانے والا ایک ملک ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے لیے ذاتی حفاظتی سامان کی نئی کھیپ روانہ کی ہے۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق حفاظتی سامان میں طبی اور فیس ماسک، جراحی لباس، حفاظتی دستانے، پلاسٹک کے جوتے، تھرمل گنز اور حفاظتی گوگلز شامل ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 3,900 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,88,926 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 69,536، سندھ میں 72,656، خیبر پختونخوا میں 23,388، بلوچستان میں 9,634، اسلام آباد میں 11,483، گلگت بلتستان میں 1,337 اور آزاد کشمیر میں 892 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 60 اموات کے بعد وائرس سے متاثرہ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,755 ہو گئی ہے۔ اس دوران 23,380 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ 77,754 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 93 لاکھ سے زائد، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,89,880 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 24 لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور 1,23,476 اموات ہوئی ہیں۔ اس وبا سے دوسرا شدید متاثرہ ملک برازیل ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور 52,771 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک وائرس سے متاثرہ 50 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس ہنگامی پروگرام کے تحت ایک مربوط نظام کے ذریعے غریب عوام کو ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ آج ثوابی میں احساس پروگرام کے تحت
مستحق افراد میں فنڈز تقسیم کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احساس ہنگامی پروگرام وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کا مظہر ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کا حادثہ انسانی غلطی کے باعث پیش آیا۔ آج قومی اسمبلی میں طیارے کے حادثے کے بارے میں عبوری رپورٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر دونوں نے مروجہ قواعد و ضوابط اور طریقہ کار پر عمل نہیں کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی اور وہ پرواز کے لیے مکمل طور پر درست تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر جب وہ لینڈنگ پوزیشن میں آیا تو اس نے کسی قسم کی جہاز میں تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ابتدائی تحقیقات اور ریکارڈ کے مطابق جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر۔ انہوں نے کہا کہ پائلٹ اور معاون پائلٹ تجربہ کار تھے اور پرواز اڑانے کے لیے طبی طور پر صحت مند تھے۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کی تحقیقات انتہائی منصفانہ، آزادانہ اور شفاف انداز میں کی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پی آئی اے کی نشکاری نہیں کی جائے گی، تاہم ادارے کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے تشکیل نو کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ افراط زر کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے کہا کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں غریب طبقے کے روزگار کو تحفظ دینے کی غرض سے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے ساتھ سیاحتی مقامات سمیت کاروبار کھولنے کی خواہاں ہے۔ ساجدہ بیگم نے معیشت کی بہتری اور اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ محمد بخش خان مہر نے کہا کہ حکومت پی آئی اے، پاکستان ریلوے اور پاکستان اسٹیل ملز کو بحال کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ریاض فتیانہ نے کہا کہ اسکولوں اور کالجوں کو دوبارہ کھولنے کا نظام ملاقات دیا جانا چاہیے۔ جیمز اقبال نے کہا کہ محصولات بڑھانے کے لیے زرعی شعبے پر ٹیکس لگایا جانا چاہیے۔ عمران احمد شاہ نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے تناظر میں بجلی کے نرخوں پر بھی کمی کی جانی چاہیے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ صحت اور تعلیم کے شعبے صوبوں کے پاس ہیں، تاہم وفاقی حکومت نے ان شعبوں کی ترقی کے لیے خطیر وسائل مختص کیے ہیں۔ اس سے پہلے اجلاس کے آغاز پر اسپیکر اسد قیصر نے اپنے سیکریٹریٹ کو ہدایت کی کہ نصاب قطب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے سے متعلق قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد سے متعلق وفاقی اور صوبائی محکموں کو ہدایات بھیجی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکموں سے اس حوالے سے عمل درآمد رپورٹ پر بھی طلب کی جائے گی۔ اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ یہ ایک تاریخی قرارداد ہے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جانا چاہیے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے شہروں ریاض، نجران اور جازان پر حوثی ملیشیا کے متعدد میزائلوں اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان میزائلوں اور ڈرون طیاروں کو کامیابی سے گرانے کو سراہتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترجمان نے کہا کہ ہم ایسے حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو کسی بھی خطرے کی صورت میں اس کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کشمیر کے بارے میں آل پارٹی پارلیمانی گروپ نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے درخواست کی ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائیں۔ یہ درخواست گروپ کی چیئرمین ڈیبیز ابراہیم نے ایک ویڈیو پیغام میں کی، جس میں انہوں نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں 2 مثال قانون کے نفاذ کی سخت مذمت کی ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما عبدالحمید لون نے اپنے ایک بیان میں کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے سے متعلق ڈیبیز ابراہیم کی درخواست کا خیر مقدم کیا ہے۔ وادی گلوان میں سرحد پر جھڑپ کے بعد بھارت میں بڑھتے ہوئے چین مخالف جذبات کے تناظر میں چینی باشندوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔
بھارت میں مقیم چینی باشندوں نے کہا ہے کہ چین مخالف نعروں اور چینی پرچم کو نظر آتش کرنے کے واقعات کے بعد ان کا عوام میں جانا غیر محفوظ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات کے سابق پروفیسر اور ماہر تعلیم ڈاکٹر مغیث الدین شیخ آج لاہور میں کورونا وائرس کے باعث جہاں بک ہو گئے ہیں، وہ کئی روز سے علیل تھے اور ہسپتال میں زیر علاج بھی تھے۔ اطلاعات کے وزیر شبلی فراز نے پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب موسم کی مختصر رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش جہلم میں 58 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، گوجرانوالا، گجرات، سرگودا، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوہاٹ، مردان، ایبٹ آباد، مری، سری نگر، جموں، بارامولہ، شوپیاں، اننت ناگ، چترال، دیر، گلگت اور استور میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔